ہے رباب کا نوحہ میرے بے زبان سے لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو. ہے اس میں خون حسین سے کا احترام کرو. بچشم نم کہا بیمار سے یہ زینب نے ہے بے کفن میرا بھائی، کچھ انتظار کرو. وفا کے ہونٹوں پہ مہر سکوت کہتی ہے. حسین پاس ہے عباس، کچھ کلام کرو. کہے تو کیسے علمدار سے کہے زینب، سکینہ پیاسی ہے پانی کا انتظام کرو. کہا سکینہ سے زینب نے لاش غازی پر نہ اب ملیں گے چچا آخری سلام کرو. کہا حسین سے زینب نے رو کے بھیا میں جا رہی ہوں سواری کا انتظام کرو. یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو.
يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر صلوات الله یہ سلسلہ گفتگو جس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سلسلہ گفتگو کے آغاز کے لیے میں نے قرآن کریم کے 114 سوروں میں سے کسی سورے کی کوئی آیت کا انتخاب نہیں کیا. میں نے اپنے مولا ابو عبداللہ حسین بن علی علیہ السلام کے ایک فرمان کے بیچ کے ایک حصے کو سرنامہ قرار دیا. جو ابتدا ہے اس کو بھی میں نے ابھی نہیں، انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی، اور جو انتہا ہے اس کو بھی میں نے ابھی الگ رکھا. بیچ میں وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ. مولا کیا چاہتے ہیں؟ مولا نے ارادہ کیا کیا ہے؟ مولا نے ارادہ یہ کیا ہے کہ وہ اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں کو روکیں، بتلائیں کہ برائیوں سے باز رہو اور جو اچھائیاں ہیں ان کو انجام دیں. بہت ہو گیا، تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے یہاں آ کر اس منبر سے اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے، جو میرے لیے فخر ہے. گفتگو ہوتی ہے، یہ 9 دن کی گفتگو، حالانکہ عشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا، صرف 9 ہی دن رہتے ہیں. مختلف انداز سے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو ہوتی ہے. اب کی میں سوچ رہا تھا کہ کیا عنوان قرار دیا جائے، کیا موضوع رہے. یہ کوشش تھی کہ جو زمانہ ہے اس زمانے کو بھی سامنے رکھا جائے، جو بات ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور جو پیغام آل محمد ہے اس کو بھی پہنچانے کی کوشش کی جائے. لہذا میں نے کوشش یہ کی کہ اگر یہ لفظ اس موضوع کا انتخاب کر لیا جائے کہ جو ہم سب کے لیے ہے، کیا ہے ہماری ذمہ داریاں، کیا ہے ہماری ذمہ داری، اس کے اوپر گفتگو کی جائے. تو جب ہم نے کہا ہماری ذمہ داریاں، تو اس کے اندر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو جنگیں ہیں اس سے بھی آشنا کرایا جائے. جو ہماری ذمہ داریاں ہیں تو اس ذمہ داری میں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ تاریخ سے آشنا کرایا جائے. ہماری ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ ہم قرآن سے بھی آشنا کروائیں. ہماری ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ ہم پیغام آل محمد سے بھی آشنا کرایا جائے. ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم یہ بھی بتائیں
کہ ہمارا کیا فرض ہے دین کے سلسلے میں. ہماری ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ ایک مومن کا کیا فرض ہے دوسرے مومن کے لیے. ہماری ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ ہم اس بات کو بھی بیان کریں کہ اولاد کی ذمہ داری والدین کے ساتھ کیا ہے. ہماری یہ بھی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس بات کو بھی پہنچائیں کہ ایک پڑوسی کے ساتھ دوسرے پڑوسی کی کیا ذمہ داری ہے. ہماری اس بات کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ ہم یہ بھی بتائیں کہ ہمارے ملک کے لیے کیا ذمہ داری ہونا چاہیے. ہماری یہ بھی ذمہ داری ہوگی کہ ہم یہ بھی بتائیں کہ اتحاد بین المسلمین کیا ہے اور اتحاد بین المومنین کیا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سب ہماری ذمہ داریاں بہت وسیع ہے. اس بات کو سامنے رکھا جائے اور بات پر غور کیا جائے. آج جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا, کہہ دیا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں, وہ سمجھتا ہی ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے. اس نے اپنا نام محمد رکھ لیا, زید رکھ لیا, خالد رکھ لیا, حسن رکھ لیا, حسین رکھ لیا. اب وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہو گئے اور اس نے اپنے ہاتھ میں پرچم اسلام کو بلند کر کے اسلام کے دعوے داری پیش کرنا شروع کر دی. یاد رکھیے گا, فقط کلمہ پڑھ کر اور اپنا نام اسلامی رکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے کیوں نہیں مسلمان ہو سکتا؟ میں کہیں دور نہیں لے جانا چاہتا ہوں, میں صرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو قرآن کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ جو حفظ قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ لوگ جو قرآن ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں, میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ جمعہ اس کی دوسری آیت کا ایک جملہ غور کر لو. رسول سے بھی کہا تھا تعلیم بعد میں دینا, تزکیہ پہلے کرنا. کیا ہے؟ پہلے تزکیہ کیا جائے, اس کے بعد تعلیم دی جائے. اے اللہ کے رسول, اے پروردگارہ, ارے جلدی جلدی تعلیم دلوا دے, جلدی جلدی مسلمان ہو جائیں, جلدی جلدی لوگ دائرہ اسلام میں آ جائیں. تو عجب نہیں ادھر سے آواز آئے, نادان, ہم کو وہ مسلمان نہیں چاہیے ہیں کہ جو اپنے کردار سے بدنامی کا سبب بن جائے. ہم کو وہ مسلمان چاہیے جو اپنے کردار سے اسلام کے پرچم کو بلند کر لے جائے. دین ہر ایک کے پاس ہے, دین ہر ایک کے پاس ہے. ہر ایک اپنے دین کی بات کرتا ہے کہ صاحب ہمارا دین یہ ہے, ہمارا دین یہ ہے, ہمارا دین یہ ہے. لیکن کبھی کسی کے دین میں, ہر ایک کے دین میں اپنی تو بات کی گئی ہے لیکن دوسرے کی بات نہیں کی گئی. دین نے اپنی تو بات کی ہے لیکن دوسرے کی بات نہیں کی ہے. اسلام میں اور ادیان میں صرف فرق یہ ہے کہ دوسرے دین جو ہیں وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں, اسلام وہ ہے جو دوسرے کی بات بھی کرتا ہے. آپ کہیں گے دوسرے کی کیا بات کرتا ہے؟ ارے دوسرے کی تو چھوڑ دیجئے, وہ زندوں کی بات بھی کرتا ہے, مردوں کی بات بھی کرتا ہے کہ زندہ اگر بیمار ہے تو عیادت کو جاؤ, اگر مردہ جا رہا ہے تو تعظیم کو اٹھ جاؤ. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام. اس کو ہم کو سمجھنا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بہت سخت مرحلہ ہے. اس دور میں ہم کو غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا. نام رکھ لیا, مسلمان ہو گئے. جب پیدا ہوئے تھے تو داہنے کان میں اذان ہو گئی تھی, بائیں میں اقامت ہو گئی تھی.
لہذا اب ہم مسلمان یہ کافی نہیں، ذمہ داری ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ اچھائیوں کی طرف اچھائیوں کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے۔ لہذا ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ امام کے اس پیغام کو ہم آگے بڑھائیں اور لوگوں کو یہ بتلائیں کہ ہمارے آقا ہمارے مولا ہم سے چاہتے کیا ہیں، کیونکہ مولا نے بھی یہاں پہ کیا کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول خدا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کروں۔ گویا یہ ایک پورا سلسلہ ہے جس نے ہمیشہ یہ چاہا کہ اچھائیوں کا حکم دیا جاتا رہے، برائیوں سے روکا جاتا رہے۔ یہ ایک پیغام ہے اور ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ بس ہم آئیں اور آنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد صبح سے لے کر شام تک رکوع، قیام، سجود کی منزلوں کو طے کریں۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اہل خانہ ہیں تو ان کے نان نفع کا بھی انتظام کیا جائے، اگر والد بیمار ہے، والدین بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری بھی کیا جائے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی چیز گھر میں ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے تو اس کو فراہم کیا جائے۔ اسلام نے ذمہ داری دی ہے، یہ نہ کوئی تصور کر لے کہ ہم نے صبح سے شام تک عبادت کر لی، لہذا یاد رکھیے گا وہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی جو ذمہ داری کو چھوڑ کر عبادت کی جا رہی ہے۔ ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو میں آج تیسری سیڑھی اور چوتھی سیڑھی کے ممبر پر بیٹھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں تو فقط میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کچھ میری ذمہ داریاں ہیں، کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں، آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ تک پیغام کو پہنچائیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیغام کو عمل کی منزل میں آپ پہنچوائیں۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، اس کو متوجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا بھائی وہ مولانا تھا، مولانا کی ذمہ داری ہے۔ مولانا کی کیا ذمہ داری ہے؟ مولانا کی صرف مولوی کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ آپ کو متوجہ کر دے، اور کیا باقی مولوی آپ کو پکڑ کے مسجد میں لے جائے، مولوی آپ کو پکڑ کر مجلس میں فرش پہ لے آئے، یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں۔ مولوی صبح سے اٹھ کر اپنے ایک ایک پڑوسی کے گھر میں جائے اور کان میں جا کر کہے کہ دیکھو آج تمہارے لیے یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، نہیں۔ ایک دفعہ ذمہ داری کو بتلا دیا جائے، اب اس کے بعد اس کے اوپر عمل کروانا، امپلیمنٹ کرانا، یہ سب مومنین کی۔ یاد رکھیے سب سے پہلے جو سب سے اہم ہے اور جو سب سے مقدم ہے، اسلام نے کبھی بھی انتشار کی اجازت نہیں دی، اور کیا ہمیشہ اتحاد کی بات کی، اور اتحاد اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ سڑک کے اوپر آ کر یہ ڈھنڈورا نہ پیجیں کہ ہم اتحاد کے حامی ہیں، ہم اتحاد کا پرچم لیے ہوئے ہیں، ہم سے بڑا اتحاد کی آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اتحاد کے اگر آپ حامی ہیں، اگر آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اتحاد کے علمبردار ہیں تو لازم یہ ہے کہ پہلے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے اندر اتحاد کر لیجئے، جب گھر کے اندر اتحاد ہو جائے تب پرچم کو لے کر باہر آئیے۔ گھر کے اندر اختلاف ہے، گھر کے اندر روز آگ لگائی جا رہی ہے، گھر کے اندر ایک دوسرے کی برائی کی جا رہی ہے، گھر کے اندر کا ماحول خراب کیے ہیں اور شعار عام کے اوپر آ کر کہتے ہیں کہ ہم اتحاد کے حامی ہیں، ہم اتحاد کا پرچم بلند کیے۔ یاد رکھیے گا یہ اتحاد نہیں ہوگا، یہ فریب ہوگا،
یہ اتحاد نہیں ہوگا، یہ دروغ ہوگا۔ بھائی اتحاد ہے گھر کے اندر ہو، پہلے بھائیوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اولاد اور باپ کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، اس کے بعد اپنے پڑوسیوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ بھائی ایک منزل بہ منزل چلا جائے، ایسا نہیں ہے کہ بس ہمارا ایک یہ اتحاد ہو گیا جو سڑک کے اوپر ہونا ہے، یہی اتحاد ہمارا کافی ہے، نہیں، ابتدا سے کیجئے اتحاد۔ اگر اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر آپ اپنے قدموں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، بھائی یاد رکھیے، بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، میں آج آ کر اس تیسری چوتھی سیڑھی پر بیٹھا ہوں، سچ بتائیے اگر میں اچھل کر آ کر چوتھی پہ بیٹھ جاتا تو کیا ممکن تھا؟ بالکل ممکن نہیں تھا۔ میں نے راستہ کیا اختیار کیا کہ پہلے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، اس کے بعد دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اس کے بعد یہ منزل نصیب ہوئی، اس کے بعد اس منزل تک میں پہنچا۔ بغیر پہلی دوسرے مرحلے کو پار کیا میں اس منزل پہ نہیں آ سکتا تھا۔ تو اسی طریقے سے آپ سے بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پورے معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو پہلی سیڑھی کو اپنائیے، دوسری سیڑھی پہ عمل کیجئے۔ جب ساری سیڑھیاں پار ہو جائیں گی تو منزل مقصود تک خود پہنچ جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ میں ابتدا میں بھی کہہ رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں، اور فقط ان لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں جو اس حسینیے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو میرے سامنے موجود ہیں، بلکہ چونکہ یہ مجلس ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے تو جہاں جہاں سنی جا رہی ہے ان کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 1438 ہجری کا جو آغاز ہوا ہے، جو پہلی محرم کا سورج نمودار آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو فرش عزا بچھی ہے، جو ممبر رکھا ہے، جو عزا خانے سجائے گئے ہیں، یہ عزا خانے، یہ مجلسیں، ان کا آغاز اس لیے ہوا ہے کہ یہ ان ممبروں سے خطیب ذاکر آئے اور آنے کے بعد حسین کی بات کرے، مظلوم کربلا کی بات کرے، زہرا کے لال کی بات کرے، اور اتحاد کے پرچم کو آگے بڑھائیں اور عزائے امام حسین کی ترویج کرے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ابتدا میں کہنا ضروری ہوتا ہے۔ آج پہلی محرم، اس میں چاہتا ہوں یہ بات بتا دی جائے کہ جب ممبر پہ کوئی آئے تو آپ کا فرض یہ ہے، ہر نیچے بیٹھ کر مجلس کو سننے والے کا فرض یہ ہے کہ وہ یہی ذاکر سے کہے کہ حضور ہم کو اہل بیت کے پیغام سے آشنا کروائیے، ہم کو اہل بیت کی تعلیم سے آشنا کروائیے، ہم کو اہل بیت کے فضائل سے روشناس کرائیے، ہم کو پیغام بتلائیے اہل بیت کا کیا ہے، کیونکہ یہ فرش وہ فرش ہے کہ جس سے محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ اس ممبر کو اختلاف کا ذریعہ نہ بنایا جائے، ان 10 دنوں کی مجلسوں کو انتشار میں نہ ختم کیا جائے، بلکہ یہ جو 10 دن کی مجلسیں ہیں، 9 دن کی مجلسیں ہیں، ان میں کوشش یہ کی جائے کہ حقیقی تعلیم دے دی جائے آل محمد کی۔ قسم خدا کی اگر ہر جگہ سے تعلیم دے دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مومنین، یہ سامعین اتنے کند ذہن نہیں ہے کہ وہ نہ لیں گے۔ بھائی میرے کے یہاں سے اٹھ کے دوسری مجلس میں جائیے گا، اگر راستے میں کچھ بھول گئے تو وہ دوسری مجلس والا آپ کو بتلا دے گا، دوسری مجلس سے تیسری مجلس میں جائیے گا، اگر پھر کچھ ذہن سے نکل گئی تعلیم تو وہ تیسری مجلس والا آپ کو بتلا دے گا، چوتھی مجلس والا متوجہ کر دے گا۔ جب ہر ذاکر تعلیم کو بتلاتا رہے گا تو رات تک آپ کا ذہن تعلیم آل محمد سے ایسے لبریز ہوگا کہ اب جب دوسرے دن آپ صبح اٹھیں گے تو ہر قدم تعلیم آل محمد کے مطابق اٹھے گا، مخالف نہ اٹھے گا۔
صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. اسلام کیا ہے؟ کیا ہے اسلام؟ کلمہ نہیں. اسلام کیا ہے؟ بہت آسان سا جملہ، اپنے کو سپرد کر دیجیے. مطلب کیا ہوا؟ ہم نے اپنے کو سپرد کر دیا. اب جب سپرد کر دیا تو کیا مطلب ہے؟ تو اب اسلام ہم سے نمازیں دن بھر پڑھوائے گا؟ اسلام ہم سے سال سال روزے رکھوائے گا؟ اسلام ہم سے روز خمس دلوائے گا، روز زکات دلوائے گا؟ نہیں. اسلام نے انسان کی حیات کا گزارنے کا پورا ایک پروسیس ہے. جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ فقط نماز نہیں پڑھوائے گا، بلکہ آپ کو اپنی اولاد کے لیے نان و نفقے کا موقع بھی فراہم کروائے گا، والدین کی خدمت کا موقع بھی فراہم کروائے گا، شریک حیات کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کا سلیقہ بھی بتلائے گا. تو اسلام نے فقط نماز روزے کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ انسان کے حیات کس طرح بسر کی جائے اس کا ایک سسٹم بیان کیا ہے. جب ہم اپنے کو اسلام کے سپرد کر دیں گے تو وہ پورا سسٹم لے لیں گے. جب پورا اسلام کا سسٹم میرے پاس آ جائے گا تو ہم کو پتہ چل جائے گا باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، اولادوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اور زوجہ کے ساتھ کیا حقوق ہیں، پڑوسی کا کیا حق ہے. جب سارے حقوق ہمارے پاس ہوں گے تو نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ کوئی انتشار ہوگا، فقط اسلام ہی اسلام ہوگا. ہم کو سپرد کرنا چاہیے. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جو میں نے کہا کہ سپرد کر دینا مطلب نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، دن بھر مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، تو میں نے کہا بھول جائیے. اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے، اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے. آپ سے بہتر کون آشنا ہوگا، آپ سے بہتر کون جاننے والا ہوگا. اگر پوری رات عبادت کرنا عبادت ہے، اگر پوری رات قیام کرنا عبادت ہے، اگر پوری رات سجود کرنا عبادت ہے، تو پھر علی کا سونا کیا تھا؟ وہ علی جو پوری رات عبادت کیا کرتے تھے آج کتنے آرام سے سو رہے ہیں. کیا عبادت نہیں کی میرے مولا آپ نے؟ عجب نہیں آواز دیں گے. اس دن جاگ کے عبادت کرنا عبادت تھا، آج مرضی الہی کے مطابق سو کے عبادت کرنا ہے. یاد رکھیے، عبادت جاگنا بھی ہے، عبادت سونا بھی ہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ دین کے لیے کیا ہے. ارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجدوں میں عبادت ہوتی ہے. آ کر دیکھو میدان میں بھی عبادت ہوتی ہے. ارے کبھی مسجد میں جا کر عبادت کرتے تھے، کبھی بستر پہ سو کے عبادت کرتے تھے، کبھی دشمن کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے عبادت کرتے تھے. سامنے موجود ہے ضربت والیین، ضربتیں نہیں ہیں، ایک ضربت. اب اپنی عبادتوں کو تولو، اپنی عبادتوں کا وزن چیک کرو. ایک علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اب اپنی عبادتوں کو جانو اور علی کی ایک ضربت کو جانو. بس فرق کیا ہے کہ ہماری عبادتیں صرف عبادتیں ہی ہیں، لیکن علی کس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں. اب علی اگر ضربت، اور یاد رکھیے گا وہ ضربت تھی کس لیے، وہ ضربت تھی کس لیے؟ رضا الہی کے لیے تھی.
تو جب رضا الہی کے لیے کام انجام دیا جاتا ہے تو چھوٹا کام جو دنیا سمجھتی ہے مختصر سا کام ہے، ایک ضربت ہے، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ اب یاد رکھو، جس کی ایک ضربت کائنات کی عبادتوں سے افضل ہو، اس کی پوری زندگی کی عبادتوں کی کیا منزل ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیا افضل ہوگی عبادت پوری زندگی۔ یہ عظمت ہے، یہ مرتبہ ہے میرے مولا کا، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے انتخاب ہوا، اسی لیے منتخب ہوئے، اسی لیے اعلان ہوا، کیونکہ پروردگار چاہتا یہ تھا کہ اس کو نمونہ بنا کر پیش کیا جائے۔ بھئی آپ خود بہتر جانتے ہیں، آپ سے بہتر کون سمجھنے والا ہوگا کہ ہمیشہ نمونہ اسی کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ماڈل اسی کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر تمام خصوصیات ہوں، جس کے اندر تمام اچھائیاں ہوں، جو تمام اچھائیوں کا اور بہتری کا مجسمہ ہو۔ بھئی یہی تو آج کی دنیا کا بھی ہے۔ پروردگار چاہتا تھا کہ ایسے کو اسلام کا آئیڈیل بنا کر پیش کیا جائے کہ جب اس کی حیات کو دیکھا جائے تو جس گوشے پہ نگاہ پڑے عبادت ہی عبادت نظر آئے، فضائل ہی فضائل نظر آئے۔ میں یوں کہوں کہ کیوں نہ اس کی ابتدا سے لے کر انتہا کو خالق ایسے قید کر دے کہ عبادت اور فضائل سامنے نکھر کے آتے رہے، پیدا اپنے گھر میں کرے، بلائے اپنے گھر سے اس کو، کہ اپنے گھر میں بھیجا، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت۔ اب عظمت دنیا سمجھے، یہ عظمت ہے۔ ہم کو ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم ان تمام مراحل کو نہیں سمجھیں گے، نہیں فکر کریں گے، تب تک ہم نہ مسلمان بن سکتے ہیں، نہ مومن بن سکتے ہیں، نہ امام حسین کے عزادار ہو سکتے ہیں۔ کہ اتنی آسانی سے یہ طے کر لینا کہ ہم ہو گئے، یاد رکھیے، آپ غور کیجیے، انسان ابھی حقیقت سے دور ہے، ورنہ کسی مسجد سے تو یہ آواز ہم کو سننے میں آتی کہ کوئی انسان مسجد میں بیٹھا ہوا یہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہا ہو، پروردگارا مجھ کو حقیقی مسلمان بنا دے، مجھ کو سچا عزادار بنا دے، میرے اندر وہ خصوصیتیں ڈال دے کہ جب میں نکلوں تو لوگ مجھ کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے، ماننے والا ہے۔ کبھی یہ دعا سنی آپ نے؟ جس نے ہاتھوں کو بلند کیا اس نے یہی کہا، پروردگار ہم کو نوکری دے دے، ہم کو روٹی دے دے، ہم کو مکان دے دے، ہم کو گاڑی دے دے۔ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کا طلب کرنا فقط یہ اس بات کی دلیل بن کے سامنے نظر آتا ہے کہ ہم اپنی نگاہ میں فقط دنیا کو رکھے ہوئے ہیں، آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے مومنین مساجد میں آتے ہیں، کسی سے تو مومن سے پوچھئے، کوئی تو یہ مومن کہے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم لیکن نمازی نہیں بن پاتے، روزہ رکھتے ہیں ہم لیکن روزے دار نہیں بن پاتے، عزاداری کرتے ہیں لیکن عزادار نہیں بن پاتے۔ کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ایک فارمیلٹی کے طور کے اوپر انجام دیتے ہیں، لیکن جب ہم حقیقت سے آشنا ہو کر، حقیقت سے قریب ہو کر ان عبادتوں کو کریں گے تو قسم خدا کی ہماری عبادتیں ایسی ہوں گی کہ نماز پڑھنے کے بعد مجھے ہر ایک نمازی بھی بس سمجھے گا، روزہ رکھنے کے بعد روزے دار بھی کہے گا، مجلسیں کرنے کے بعد ہر ایک عزادار مظلوم کربلا بھی کہے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنے اندر یہ کوالٹی نہیں لا پائیں گے، ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں آ پائیں گی، یقینی طور کے اوپر جزا ملے گی، لیکن کس اہتمام سے اور کس انداز سے جزا ملے گی یہ صرف اس دن پتہ چلے گا کہ جب ہم اپنی شہزادی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔
लहजा जो पहली मुहर्रम का सूरज हमारे सामने है, जो फर्श अज़ा बिछी है, इस बात के ऊपर हमको जोर देना चाहिए कि हम जिस फर्श पर आकर बैठे हैं, ये फर्श वो फर्श है जो एक माँ की तमन्ना है। क्या फर्श है? क्या माँ की तमन्ना है? बाबा रोएगा कौन? बाबा रोएगा कौन? ये उसी रोने का इंतजाम है, ये उसी रोने का एहतमाम किया गया है। आज़ादारान ईमान मज़लूम हकीकत से करीब होकर मैं मसाइब पढ़ूंगा मसाइब। ये मुहर्रम का आगाज हो चुका है। कल शब में 1438 हिजरी का जब चांद नजर आया, मैंने भी चांद देखा था। तसव्वुर करके बताइए, यही चांद जब ज़ैनब ने देखा था, यही चांद जब इमाम हुसैन ने देखा था, यही चांद जब सुगरा ने मदीने में देखा था। अज़ादारा नहीं मालूम, सच बताइएगा, जब ये कल चांद नजर आया होगा, मैंने कोई रवायत नहीं पढ़ी है, मैंने किसी किताब में नहीं देखा है, मैं अपने अकीदे के तहत कह रहा हूं कि कल जब ये चांद आसमान पर नजर आया होगा तो बीबी फातिमा मदीने में अपने बाबा की कब्र पर पहुंची होंगी। ए बाबा, मुहर्रम का चांद नजर आ गया। ए बाबा, अरे चलिए करबला चले, अपने लाल का मातम करे। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा नहीं बाबा, तुम क्या आलम रहा होगा, क्या आलम रहा होगा। अज़ादारा सच बताओ, बिल्कुल सच बताओ। 1438 हिजरी का चांद देखा है ना? 1438 हिजरी शुरू हुई है ना? शहादत को कितने साल गुजर गए? शहादत के कितने साल हो गए? बस एक जुमला कह रहा हूं, अगर उसका तसव्वुर कर लेना तो बीबी के लाल पर, गरीब ज़हरा पे रो लेना। वो जुमला मैं क्या कहने जा रहा हूं कि पौने 1400 साल बाद जब तुमने फर्श अज़ा बिछाई, मुहर्रम का चांद नजर आया, मैंने करबला का नाम लिया तो सदाएं बुलंद कर दी। अरे अब चाहने वालों, उस माँ के दिल का हाल समझो जिसका लाल अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा नहीं मालूम, ये पहली मुहर्रम, और पहली मुहर्रम को उसूल ये है कि मुकद्दमा करबला, जो करबला का मुकद्दमा है, क्या है? वो है हमारे आका, हमारे मौला जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील। मौलाए कायनात रिसालत माब के पास बैठे हुए थे और एक दफ़ा रसूल से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे भाई अक़ील से कितनी मोहब्बत करते हैं? तो रिसालत माब कहते हैं कि मैं 2 वजहों से अक़ील से बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहा कौन सी 2 वजह हैं? कहा एक वजह तो ये है कि मोहसिन इस्लाम हमारे चचा अपने इस बेटे से बड़ी मोहब्बत करते थे, लिहाजा मैं मोहब्बत करता हूँ। और दूसरी वजह यह है कि इसका एक बेटा
میری عطرت کے اوپر سے قربان ہوگا۔ صاحب معلم نے ایک واقعے کو لکھا ہے اور وہ میں نے خود واقعہ پڑھا ہے۔ واقعے کو لکھا اس طریقے سے کہ جناب عقیل شام پہنچے، شام پہ سفر پہ تھے، تو معاویہ سے ملاقات ہو گئی۔ جناب عقیل نے کسی خاندان میں چاہا تھا شادی کی جائے، تو بہرحال اس سے جو بات ہوئی تو جناب عقیل کہتے ہیں کہ میں فلانے گھر میں شادی کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ اللہ ایک بیٹا مجھ کو ایسا دے جو بات کے جواب میں تلوار نکالے، جو بات کے جواب میں تلوار نکالے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب جناب مسلم ابن عقیل اس دنیا میں آئے، جناب مسلم کی ولادت ہوئی، تو پھر ان کو فنون جنگ سے آراستہ کسی اور نے نہ کیا بلکہ خود ان کے چچا مولا کائنات امیر المومنین نے آراستہ۔ کیا شجاعت کا عالم تھا جناب مسلم، اللہ اکبر۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین کے پاس 3 بہادر 3 شجاع تھے، ایک محمد حنفیہ، ایک جناب مسلم ابن عقیل اور ایک آقا ابو الفضل عباس۔ محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا، جناب مسلم ابن عقیل اور آقا ابو الفضل عباس کو حسین لے کر ساتھ چلے۔ لیکن جب مکے میں قیام کے دوران خطوط کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور خطوط آنے لگے کوفے والوں کے کہ مولا آپ ادھر آ جائیے، مولا آپ ادھر آ جائیے، ہم آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، تو اس وقت امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو ایک نامہ لکھ کر دیا۔ کیا نامہ تھا؟ قسم خدا کی فضائل جناب مسلم کے لیے یہ نامہ کافی ہے۔ لکھا کہ میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، جو میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے وہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لے، جس نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی گویا اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے جناب مسلم کا کہ مسلم کا ہاتھ اور حسین کا ہاتھ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لے کر پہنچے، کوفے میں وارد ہوئے، لوگوں کو پتہ چلا جناب مسلم آئے ہیں، ہجوم ہجوم، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آ کر گھیر لیا اور بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تمام تواریخ میں ملتا ہے کہ کم سے کم 18,000 لوگوں نے آ کر بیعت کر لی۔ جیسے ہی جناب مسلم نے اس منظر کو دیکھا فوراً قلم و دعوات لی اور لکھنا شروع کیا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ آقا، میں جب سے کوفہ پہنچا ہوں 18,000 سے زائد لوگوں نے ہماری بیعت کر لی ہے، آپ میرے نامہ ملتے ہوئے فوراً کوفے کی طرف آ جائیے۔ ادھر یہ نامہ چلا اور ادھر یزید کو اطلاع دی گئی، یزید کیا تجھ کو کوفے کی چاہت نہیں ہے؟ یزید کوفہ چلا جائے گا، مسلم آ چکے ہیں۔ اس طریقے سے ان کی بیعت ہو رہی ہے۔ یزید نے فوراً ہی ابن زیاد جو سب سے بڑا دشمن آل محمد تھا اس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ اب جو ابن زیاد پہنچا اس نے ظلم کرنا شروع کیا، اس نے گرفتار کرنا شروع کیا۔ عزاداران امام مظلوم کس طریقے سے ظلم ڈھانا شروع کیا، اس سب کو پکڑ کر گرفتار کرنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد ہر ایک سے یہی کہتا تھا کہ دیکھو اپنے قبیلے میں کہہ دو کوئی مسلم کی مدد نہ کرے، کوئی مسلم کی مدد نہ کرے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم ہر ایک پیچھے ہٹنے لگا، ہر ایک پیچھے جانے لگا۔ جناب مسلم جب مسجد میں داخل ہوئے تو بعض روایات کے مطابق 30 لوگ نماز میں تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو 18 لوگ تھے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو کچھ لوگ تھے۔ جب چند قدم چلے تو مسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا، کوئی جناب مسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم جناب مختار کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، جناب ہانی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ہر ایک اپنے بچے کو اپنے گھر کے اندر بند کیے لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کے عتاب کا یہ بھی
عزاداروں بس یہی وہ منزل تھی کہ اس مقام کے اوپر جناب مسلم کوفے کی ان گلیوں میں چلتے چلتے اب جو پہنچے کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہیں جو دروازے پر بیٹھی ہوئی ہیں، کس انداز سے بیٹھی ہیں، لگتا ہے کسی کی منتظر ہیں۔ جناب مسلم بھی اسی کے پاس بیٹھ گئے۔ جب جناب مسلم بیٹھے وہ خاتون پوچھتی ہے کہ کیوں، کیا کام ہے تم کو، جاؤ تم بھی اپنے گھر جاؤ۔ کہا کیا مجھ کو پانی مل سکتا ہے؟ کہا ہاں پانی مل سکتا ہے۔ وہ معظمہ جس کا نام تاریخ نے طوعا لکھا ہے گئی، ایک کوزے میں پانی، ایک کاسے میں پانی لائی، جناب مسلم کے سامنے پیش کیا۔ جناب مسلم نے پانی کو پیا، پینے کے بعد وہ کاسا اندر رکھنے گئی، پلٹ کے آئی، آنے کے بعد پھر دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتی ہے تم نے پانی پی لیا؟ کہاں پی لیا؟ کہا تم بھی اپنے گھر جاؤ۔ کہا میں کیوں کر اپنے گھر جاؤں؟ اگر کسی کا گھر ہوتا ہے تو گھر جاتا ہے، میں تو مسافر ہوں، میں کس گھر جاؤں؟ کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہا مدینے میں کس مقام پہ رہتے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں۔ ارے میں ہی مسلم ابن عقیل ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا توبہ ہٹ گئی، مولا معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں۔ گھر کے اندر لے گئی، حجرے میں بٹھالا، دسترخوان کو سجا دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب مسلم نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا ہے، پروردگار تمہیں اس کی جزا دے گا۔ جناب مسلم محراب عبادت میں پہنچ گئے۔ اسی ضعیفہ کا طوعا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام روایات میں ملتا ہے بلال تھا۔ وہ جب آیا، وہ ابن زیاد کے دربار میں کام کرتا ہے، وہ آیا، کیا دیکھا کہ میری ماں بار بار ایک حجرے میں جاتی ہے، چلی آتی ہے، جاتی ہے، چلی آتی ہے۔ اس نے معلوم کیا، پتہ چل گیا۔ اس نے صبح ہوتے ہی سب سے پہلے ابن زیاد کے درباریوں کو اطلاع دی کہ مسلم میرے ہی گھر میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ ادھر نماز صبح تمام ہوئی، ادھر جناب مسلم نماز سے سلام پھیرتے ہیں، ان کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدائیں آنے لگتی ہیں۔ جناب مسلم باہر نکلتے ہیں، اس معظمہ کی خدمت میں، اس ضعیفہ کی خدمت میں آتے ہیں۔ کہا تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہم کو اتنا وقت دے دیا، اس کی جزا تمہیں رسول دیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں کہوں دروازہ کھول دینا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے پردے کے اوپر آ جائے، تمہارے گھر کے اوپر آ جائے۔ بس عزاداروں دروازہ کھلا، جناب مسلم نکلے، جنگ کرنا شروع کی۔ اللہ اکبر، کیا جنگ ہو رہی ہے، کس طریقے سے جنگ کر رہے ہیں، میں نہیں بیان کر سکتا کہ جناب مسلم نے کس طریقے سے جنگ کی۔ میدان کی جنگ اور گلیوں کی جنگ، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، میدان کی جنگ میں اور گلیوں کی جنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ارے میدان کی جنگ میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو سامنے سے ہوتا ہے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ داہنے سے بھی حملہ ہو رہا تھا، بائیں سے بھی حملہ ہو رہا تھا۔ عزاداروں فقط چوطرفہ حملہ نہیں تھا، بلکہ اس ملعون نے یہ حکم دے دیا تھا کہ چھتوں پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے ڈھیلے پھینکو، وہاں سے آگ پھینکو۔ ہاں عزاداروں، جناب مسلم جنگ بھی کرتے جا رہے ہیں اور مسلم کو یہ بات بے چین کی ہے کہ میں آقا کو خط لکھ چکا ہوں، اے آقا اب کوفے آ جائیے، میرے مولا کو خط مل گیا ہوگا۔ ارے وہ کوفے کی طرف آ رہے ہوں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، جناب مسلم زبردست طریقے سے جنگ کر رہے ہیں، ایسی جنگ کر رہے ہیں۔ بنی ہاشم کا شیر اس انداز سے، علی کا شاگرد اس انداز سے جنگ کر رہا ہے کہ جس طریقے سے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ جو سامنے آتا ہے تلوار کی دھار پہ آتا ہے اس کو واصل جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ اس علمدار لشکر نے فوراً ابن زیاد کو بھیجا، پیغام بھیجا کہ مجھ کو اور مدد چاہیے ہے، اور سپاہی چاہیے ہیں۔ جیسے یہ پیغام ملا، وہ سارے جملے آپ کے سنے ہوئے ہیں کہ ایک کے لیے اتنے ناکافی تھے
اس نے جواب کیا دیا؟ یہ بنی ہاشم کا شعر ہے، اس پہ چند سے قابو کرنا مشکل ہے۔ ہاں عزادارو، یقینی طور کے اوپر بنی ہاشم کا شعر اگر مقابلہ کیا جاتا تو کوئی بھی مقابلے میں نہ ٹھہر سکتا تھا، لیکن ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم ایسے قابو نہیں پا رہے ہو تو پھر مکاری کا سہارا لو، پھر مکاری کرو، پھر چال چلو۔ اور وہ چال کیا چلی گئی کہ ایک گڑھے کو کھودا گیا، اس کو گھاس سے ڈھاکا گیا۔ بہادر کی شان یہ ہوتی ہے کہ جوش شجاعت میں جنگ کرتے آگے بڑھ رہے ہیں، بس جیسے ہی اس گڑھے میں وارد ہوئے ظالموں نے آ کر گھیر لیا۔ بس عزاداروں، مجلس مکمل ہو رہی ہے، 2 یا 3 دقیقے۔ جناب مسلم گڑھے میں آ چکے ہیں، زخمی ہیں، لیکن ابھی بھی دشمن کو خوف ہے۔ پہلے نزدیک نہیں آتے ہیں، پہلے تلوار مانگتے ہیں۔ جناب مسلم کی تلوار لے لی جاتی ہے، اس کے بعد گرفتار کر کے ان کو دربار میں لایا جاتا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، قسم خدا کی کیا عظمت ہے جناب مسلم کی، کیا منزل ہے جناب مسلم کی۔ عزادارو، ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جناب مسلم کی مظلومیت پر رونے کے لیے جملہ کافی ہے۔ میں ایک مقام کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، کبھی آپ نے اس بات کا تصور کیا کہ جب بھی کربلا کے میدان میں کوئی گھوڑے سے گرتا تھا تو حسین اس کو اپنا زانو کیوں دیتے تھے؟ حسین اپنا زانو کیوں دیتے تھے؟ حسین اپنا زانو اس لیے دیتے تھے کہ میرا چاہنے والا ہے، جب گھوڑے سے گرا تو اس کو اتنی ڈھارس رہے کہ میرے مولا میرے سرہانے ہیں، میرے مولا میرے پاس ہیں۔ عزادارو، تصور کر کے بتاؤ کہ مظلوم کربلا ہر ایک کی ڈھارس تو بندھا رہا تھا، لیکن ہائے کوفہ جہاں مسلم تنہا تھے، ارے بے قرار تھے کہ میں نے مولا کو بلا لیا، کوئی ڈھارس دینے والا نہیں، ارے کوئی زانو دینے والا نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب مسلم داخل ہو رہے تھے، پیاس سے بے قرار تھے، دیکھا سبیل لگی ہوئی ہے، کہا پانی مانگا، پانی ملا، پانی لے کر پینا چاہا، خون اس میں گر گیا، واپس کیا۔ اسی طریقے سے 2 یا 3 دفعہ ہوا، آخر میں جناب مسلم نے پانی نہیں پیا۔ میں کہوں گا اے جناب مسلم، آپ کیسے پانی پی لیتے؟ آپ تو اس آقا کے غلام تھے جو پیاسا دنیا سے جانے والا تھا۔ میرے مولا یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب آقا پیاسا جا رہا ہے، ارے غلام کیوں کر پانی پی لے۔ بس عزاداروں، جناب مسلم کس انداز سے دربار میں داخل ہوئے۔ ابن زیاد سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے تم نے آقا کو سلام نہیں کیا، تم سلام کرو۔ ایک دفعہ جناب مسلم اس رخ چہرے کو گھما لیتے ہیں جدھر مظلوم کربلا ہیں، کہا میرا آقا میرا مولا تو حسین ابن علی ہیں۔ آواز بلند کرتے ہیں، السلام علیکہ یا بنا رسول اللہ۔ اس کے بعد جناب مسلم سے گفتگو ہوتی ہے، ساری گفتگو کو چھوڑتا ہوا جناب مسلم کو دارالامارہ پر لے جایا جاتا ہے۔ پھر کیا ظلم ہوتا ہے عزاداروں، وہ ظلم بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ کیا ظلم ہوا کہ سر و تن کو زمین پر پھینکا گیا، ادھر میرے مولا مضطرب ہو گئے، ادھر آقا حسین بے قرار ہو گئے۔ اے عباس، میرے بھائی مسلم کی کوئی خیریت نہیں ملتی۔ اجرکم اللہ۔ حسین نے عباس کو بلایا، اے بھیا عباس، میرے بھائی مسلم کی کوئی خیریت نہیں ملتی۔ اتنے میں امام حسین نے کیا دیکھا کہ راہ کوفہ کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے۔ اس سوار کو آتے ہوئے دیکھا، کہا عباس جو اس مسافر سوار کو لے کر آؤ، میرے پاس لے کے آؤ۔ عزادارو، بس مجلس مکمل ہو رہی ہے، 1 دقیقہ بچا ہے، بس مجلس مکمل ہو رہی ہے، انداز دیکھ لیجیے گا۔ سوار آیا، آنے کے بعد پوچھا بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سر کو جھکایا، کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ کوفے میں میرا بھائی مسلم ہے، اس کی کچھ خیریت تم بتا سکتے ہو؟ بس جیسے یہ جملہ سنا اس نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا۔ بعض روایات کے مطابق اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا مسلم کے بارے میں نہ پوچھئے، کہا نہیں کچھ تو بیان کرو۔ کہا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے لاشوں میں پیر میں رسی بندھی تھی،
ظالم کوفے کی گلیوں میں مسلم کا لاشا گھسیٹا تھا، حسین بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری، زبان میں الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو مجلس مکمل ہو گئی۔ یہ جملہ استرجاع زبان پر جاری کیا، اس کے بعد ایک دفعہ اٹھنے کے بعد ایک محمل کے قریب گئے۔ عزادارو بس ایک جملہ بچا، ایک جملہ۔ محمل کے قریب پہنچے، کہا زینب مسلم کی بچی کہاں ہے؟ عزادارو ایک جملہ صرف، کہا زینب مسلم کی بچی کہاں ہے؟ جناب زینب نے مسلم کی بچی کو دیا، حسین نے مسلم کی بچی کو لیا، اپنے زانو پر بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی سر پہ ہاتھ پھیرا، ایک دفعہ با چچا کے چہرے میں دیکھا، اے چچا میرے بابا کی خیر، اے بیٹی تمہارا باپ شہید ہو گیا، میں تمہارا باپ۔ وہ مسلمہ بیویوں میں جناب مسلم کا ماتم شروع۔ الا ولعنۃ اللہ قوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں یہاں کی مجلسوں سے متعلق۔ عرض یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ صبح 9 بجے مجلس یہاں ٹھیک شروع ہوتی ہے اور 10 بجے ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں 5 محرم کو تابوت جناب عمر محمد برآمد ہوتے ہیں، 6 کو شبیہ حضرت علی اکبر، اور 7 کو شبیہ جناب قاسم، اور 8 کو ابوالفضل عباس علیہ السلام کا علم، اور 9 کو شبیہ۔ ان تمام روز جو ہیں جو ان سے منسوب تبرکات ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں اور شبیوں کی زیارت کرائی جاتی ہے۔